بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں خسف بھی ہوگا، نسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا۔ قذف و مسف و خسف۔ خسف کا مطلب ہے کہ زمین پھٹے گی، مسف کا مطلب ہے کہ لوگوں کی شکلیں بندوں اور کرسیوں کی بنے گی، اور قذف کا مطلب ہے کہ ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بہو اسی طرح صاف ظاہر پورا ہونا ہے، ہو رہا۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ لگتا یوں ہے واللہ عالم کہ چھوٹی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، لوگ اس کا نام بدل بدل کے اس کو استعمال کریں گے، سود بہتات ہوگی، سود کی، والدین کے ساتھ لونیوں جیسا سلوک کیا جائے گا، انتاری امر ربتھا، ماں اپنے ہی مالک کو جنم دے دے گی، یعنی لونیوں والا سلوک والدہ سے ہوگا۔ الحرج الحرج، فرمایا قتل بہت عام ہو جائے، یتقارب الزمان، وقت بہت ہی قریب ہو جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ہفتے دنوں کی طرح گزرے، سال مہینوں کی طرح گزرے، مہینوں ہفتے کی طرح گزرے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے۔ علماء کو اللہ اٹھائیں گے، مولانا شمشاد وسلم کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ آہستہ آہستہ اللہ علم کو اٹھائے گا، اور آپ نے فرمایا علم کے اٹھائے جانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کتابوں سے علم چھینے، ولیکن بقبض العلماء، آہستہ آہستہ اللہ علماء کو اٹھائے گا۔ ظاہر لوگوں کو دین کے مسائل کی ضرورت تو پڑے گی، علماء نہیں ہوں گے، جاہلوں کے پاس جائیں گے اور وہ ان کو فتوے دیں گے، یزدون و یضلون، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ نشانیاں بھی پوری ہوں گی۔ قتل عام ہے، نہ قاتل کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو علم ہے میں کیوں مار رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا زلزلے بہت ہوں گے، زلازل، اور جیسے یہ سیلابی صورتحال، موتیں کثرت سے ہوگی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مدینے کے پہاڑ کو آگ لگ جائے گی،
اور بصرہ میں لوگ اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی قطریں دیکھتے ہیں. وہ پہاڑ بھی جان کے راک ہو گیا جس کو جبل محروب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسجد قباء سے تھوڑا آگے نکلے اس کی باقیات موجود ہیں. وہ نشانی بھی پوری ہو چکی. آپ نے فرمایا ایک زیورات سے لدی ہوئی عورت شام سے چلے گی, مکہ مکرمہ پہنچے گی, اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. یہ پیشین کوئی بھی پوری ہو چکی ہے, یعنی علامات صغریٰ تو تقریباً پوری ہو چکی ہے. جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تھے. آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور پھر سوال کر دیا قیامت کب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانا, یعنی نہ مجھے علم ہے نہ تجھے علم. تو کہا نشانیاں بتا دیں. ہمارا نشانی کیا ہے قیامت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انترا الفاظن قرآن قرواعشا یتداولون فی الدنیا, ننگے بدن ننگے پاؤں بھوکے پیاسے بکریاں چرانے والے بلڈنگیں بنانا شروع ہو جائیں گے. عمارتوں میں ان کے مقابلے ہوں گے. وانتا الامت ربتہا, لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گے. مختصر یہ کہ یہ علامات پوری ہو چکی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ میری امت پہ پتھر بھی برسیں گے, زمین بھی پھٹے گی, یعنی لوگ زمین بوس ہوں گے, اور پھر ان میں مسخ بھی ہوگا, شکلیں بدلیں گی. یہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے. پتھر کب برسیں گے؟ جب لڑکے لڑکوں سے زنا کریں. آپ کو پتہ ہے تبدیلی جنس کا بل پاس ہوا 2018 میں, اور کتنی تعداد ہے اس وقت تک 28,000 سے زائد بندہ اور عورتیں اپنی جنس تبدیل کروا چکے. آپ بتائیں پتھر نہیں برسیں گے تو اور کیا ہوگا؟ یعنی قانونی طور پہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے, قانونی طور پہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شیطانی وعدہ امت مسلمہ کو یاد کروایا کہ جب شیطان کو دھتکارا گیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا وَلَا تَأْمُرُنَّهُمْ, جن کی وجہ سے تو اللہ مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا, میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دیں گے. اللہ رب العزت نے مرد بنایا تھا وہ عورت بن گئی, اللہ نے عورت بنایا تھا وہ مرد بننے کے چکر میں. جب اس قدر اللہ رب العزت کے احکامات کو پسے ڈالا جائے گا پھر آسمان سے پتھر برسیں گے. ایسے بعض علاقوں میں بھی ہو چکا ہے کچھ نا, بڑے بڑے برفانی قسم کے پتھر گرے, لوگ بھی مرے, جانور بھی مرے, فصلیں بھی تباہ ہوئی, لیکن بات اس سے بھی بڑھ جائے گی. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اب قرب قیامت ہے, حالات اس طرف جا رہے ہیں, اور صاف ظاہر ہے جو کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ ہو گیا. اب امان کس چیز میں ہے, حفاظت کس چیز میں ہے, بچاؤ کس چیز میں ہے؟ بس وہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں. یہ ایک کلا ہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کا. خود بھی, اپنی اولادوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے کنبے قبیلے کو بھی, انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچو اور اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوم لوط میں یہ بیماری داخل ہوئی تھی کہ
لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکے لڑکوں سے برا فیل کرتے ہیں، تو بالا آخر اللہ رب العزت کا حکم مانو۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، بڑے خوبصورت شکل میں تھے۔ پہلے پہل وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو آگے بیٹے کی خوشخبری دی کہ اس طویل عمر کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے، اور من وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق کے بعد اللہ آپ کو یعقوب بھی دے گا، آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو علم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ جلدی سے بچڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے رکھا، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کے لیے تو پھر پریشان ہوئے، کیونکہ عربوں میں جو مہمان جب کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس بات کی علامت تھا کہ یہ کسی خطرناک عذاب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم انہیں عذاب سے دو چار کریں گے، لیکن بس آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، تو بشرنا ہو صاحب خوشخبری سنائی چلے گئے۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں، ایک بات آپ یاد کر رہے ہیں، معاشرے میں جب گناہ پھیل رہا ہوتا ہے، اگر سب لوگ اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں، اللہ رب العزت پھر اس قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، والذی نفسی بیدہ لتکفرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر بندہ تم میں سے نیکی کے حکم پہ لگ جائے، ہر بندہ تم میں سے برائی روکنے پہ لگ جائے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ اپنے عذاب تم پہ نازل کرنا شروع ہو جائے۔ ثم تدعونہ، پھر تم بلاتے رہو گے، پکارتے رہو گے، دعائیں کرتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری کوئی دعا اللہ نہیں سنے۔ من حیث القوم، جب کوئی بیماری داخل ہو جاتی ہے اور لوگ چپ کر کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بیماری من حیث القوم یہاں داخل ہوئی ہوئی، پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے نوجوان خوبصورت لڑکے آئے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ایک دوسرے کو چلا چلا کے ادھر جا رہے تھے اور جا کے کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کر۔ اب لوط علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ یہاں بات عقیدے کی بھی ہے، اپنے عقائد کی بھی ہمیں اصلاح کرنی۔ انبیاء علم غیب نہیں رکھتے، سیدھی بات ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہو سکا فرشتے، نہ ہی لوط علیہ السلام کو علم ہوا ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ منتیں کر رہے ہیں گھر سے باہر نکل کے کہ مجھے ذلیل نہ کرو میرے مہمانوں میں۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، معاشرے کے لڑکیاں ہیں، ہمارے خاندان کی لڑکیاں ہیں، نکاح کرو ان کے ساتھ۔ یہ کیا بری عادت ہمارے اندر شرائط کر رہی ہے؟ کہنے لگے لوط تو جانتا ہے ہم کس ارادے سے آئے ہیں، ہمیں اپنے ارادے پہ اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے، تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب وہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ حدیث بیان کی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدین علی ربی ان اتحدث بملک من ملائکۃ من حملۃ العرش، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں
کہ ان لوگوں کو ذرا میرے ایک فرشتے کے بارے میں بتا دو. اچھا یہ بات بڑی قابل غور ہے. دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. فرشتے بہت طاقتوں کے مالک ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ اللہ رب العزت کو جانتے بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود فرشتوں میں نافرمانی کا تصور ہی نہیں، تصور نہیں. بس وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہم گوش کھڑے رہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کا اشارہ کیا ہے جن 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما. آپ نے فرمایا اس فرشتے کی حالت یہ ہے، اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. 700 سال کا فاصلہ اس کے کندھے کی لو تک. اب آپ بتائیں اس کی طاقت کا کیا عالم ہے. اس کو اللہ رب العزت نے کتنی طاقت دے رکھی، وہ رب تعالیٰ کتنی طاقتوں کا مالک ہو. پھر آپ نے اسرافیل کی بات بھی بتائی. کہا جس فرشتے کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس نے پھونک مارنا ہے، جس کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہوگی. پہلے زلزلہ ہوگا، قیامت کے احوال قائم ہوں گے، لوگ مریں گے. پھر دوسرا دفعہ ہوگا، اس کے پھونک مارنے میں قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ نکل کے میدان معاشر میں رب العزت کے سامنے آئیں گے. آپ نے فرمایا میں نے اس فرشتے کو دیکھا، اس نے وہ بھوک کے جس میں اس نے پھونکنا ہے منہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کا اگلا حصہ زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے، اپنے کان اللہ رب العزت کی طرف لگایا ہوا ہے. وہ رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. بس اتنی فرما برداری. وہ کب مارنا ہے جب قیامت قائم ہوگی، لیکن تھام کے ابھی سے کھڑا ہے، رکھتا بھی نہیں اس کو نیچے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اسے اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں. ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے، اپنی مرضی ختم کریں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے. یہ مومنوں کا شیوا ہی ہے، بس سمے کا واطانا سنے اور فرما برداری کریں. اب یقین مانیں جس طرح فتنے بڑے زور سے جنم لے رہے، اور جیسے اب آپ کو پتہ ہے یہ بل اور اس کی شکوں پہ باتیں ہو رہی اور باقاعدہ کیس عدالتوں میں آ رہے ہیں جنس کی تبدیلی کی درخواستیں آ رہی ہیں. آپ سوچیں ذرا کچھ عرصے کے بعد یہاں کیا ہو جائے گا. یہی ہوگا جو فرشتوں نے قوم لوط کے ساتھ کیا تھا. نعوذ باللہ بتا ہے اب لڑکوں کے ساتھ پورا کر رہے ہیں. زمین سے اٹھایا ہے فرشتوں نے پورے کے پورے علاقے کو. کوئی 6-7 لاکھ کے قریب کی ان کی آبادی تھی غالباً. ایک تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد کو اٹھا کے فرشتوں نے آسمان کے اتنا قریب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی اور پھر وہاں سے پٹخ کے زمین پہ مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. فرمایا ہماری بارش کیسی تھی اور کتنی خطرناک بارش تھی. اس جیسی عبرت کا نشان اللہ نے پہلے کسی کو نہیں بنایا. اب نعوذ باللہ امت اس کا انتظار کر رہی ہے. کیا یہ ٹرانسجینڈر بل اس طرف لے کے جا رہا ہے امت مسلمہ کو؟ ابھی تو ہم پانی کے عذاب سے جان نہیں چھڑا پائے، ابھی تو ان کے حالات نہیں سدھرے، ابھی تو بیماریاں وہاں جنم لے رہی ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کی سامنے شکلیں نظر آ رہی ہیں، اور نعوذ باللہ امت مسلمہ کس طرف چل نکلی. قذف ہوگا، یہ پتھر برسیں گے، زمین پھٹے گی،
خسف فی المشرق، خسف فی المغرب، خسف فی الحجاز، ارض حجاز سے بھی زمین نے پھٹنا ہے، مشرقی علاقوں سے بھی زمین پھٹے گی اور مغربی علاقوں سے بھی زمین پھٹے گی اور پورے کا پورا علاقہ زمین بوس ہو جائے۔ ہم جب مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، ایک سی ڈی مجھ سے کسی نے طلب کر لی، اس کا نام تھا حقیقت لا خیال۔ کہا جی یہ سی ڈی چاہیے، مدینہ منورہ کے کسی علاقے سے مل جائے۔ تو میں وہاں سی ڈی سینٹروں میں گیا، تو میں جب ان سے پوچھتا تھا کہ اس نام کی ایک سی ڈی ہے حقیقت لا خیال، ہمیں وہ مطلوب ہے، تو وہ کوئی جواب نہ دیتے اور بڑے تعجب سے میری طرف دیکھتے۔ تو میں نے ایک بھائی سے پوچھ لیا کہ کیا ماجرا ہے، آپ بتاتے بھی نہیں۔ تو اس نے کہا محجوز، اس سی ڈی پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا بس پابندی ہے، نہیں ملتی یہ۔ تو مجھے مدینہ یونیورسٹی کے ہی ایک دوست سے ملی، تو میں نے اس سے پوچھا پابندی کیوں ہے اس میں؟ کہا اس میں ایک واقعہ ہے، ویڈیو ہے باقاعدہ، اور وہ ویڈیو کیا ہے؟ اسرائیل میں ایک ناچ گانے کی محفل جاری تھی، شراب کباب کا دور چل رہا تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور وہ پوری کی پوری مجلس نعوذ باللہ زمین بوس ہو کے عبرت کا نشان بنی ہے۔ وہ چونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو کے محفوظ ہوا ہے، وہ اس سی ڈی والے نے سی ڈی میں داخل کیا ہوا ہے اور اسرائیل نے پابندی لگا دی۔ اسی طرح خسف ہونے، اسی طرح مسخ ہوگا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقواما یستحلون الحرى والحریر والمعازف، ریشمی لباس پہننے والے، گانے سننے والے، زنا کرنے والے پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوں گے کہ ایک سائل سوال کرے گا جی اگلے دن آنے کا، کہیں گے وہ آئے گا تو ان کے چہرے اللہ بندروں اور خنزیروں کے نعوذ باللہ بنا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن اگر سمجھتا نہیں تو اللہ کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اسے پھر کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر بنا کے اتنا زمین میں اتار دیں گے کہ یہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں جائیں گے، جانور تو بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت بڑی ہی اشد ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیں۔ یہ بچنے کا واحد رستہ ہے، خدا کی قسم، اللہ رب العزت کے عذابوں سے، اللہ رب العزت کی ناراضگیوں سے۔ اس طرح جتنے اللہ کے حبیب نے بتائے جو قیامت کے قریب واقعات رونما ہونے والے ہوں گے، ان سے بچنے کا حل یہ ہے ہم سب مل کے اللہ رب العزت سے اجتماعی توبہ بھی کریں اور ہر بندہ ہم میں سے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کرے۔ قدم قدم پہ آپ سوچیں یہ چیز جائز ہے یا نہیں، جو کچھ میں کرنے لگا ہوں شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں نا، غیر مسلموں اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے، وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلتے، ہم اسلام کی مرضی پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورج کی قسم ہے، اس کے چمکنے کی قسم ہے، رات کے چھا جانے کی قسم ہے، اپنی مخلوقات کی بڑی بڑی قسمیں اٹھائی، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، انسان کی پیدائش کی قسم، اور سورہ لیل میں فرمایا وما خلق الذکر والانثى، مجھے انسانوں کی قسمیں ہیں۔ اتنی قسمیں اٹھائی رب تعالیٰ نے، کیا بتانے کے لیے؟ ضرورت کیا تھی قسم اٹھانے کی؟ جواب قسم کیا لائے رب تعالیٰ؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اگر بچنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ بس اپنے آپ کو پاک کرو گناہوں سے، دنیا کی دھندوں سے،
ان مصیبتوں سے جن میں انسان اپنے آپ کو نعوذ باللہ گرفتار کر چکا ہوا ہے۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو مٹی میں لتھیڑا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو مٹی میں گویا کہ دفن کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ اسے فکر ہی نہیں ہے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جہاں گناہ کا موقع ہے گناہ کر رہے ہیں، جہاں یہ نظر کی حفاظت کا مسئلہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے دکانیں کھلی ہیں۔ یعنی کتنے گناہ ہیں جو اس امت میں کھلے عام سرایت کر چکے ہوئے ہیں، اور اب تو بات اس سے بھی بڑھ رہی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی، وہ بھی قانونی طور پہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کا سلسلہ ہے طویل، لاکھوں جانیں انہوں نے پیش کر دی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والا ملک ہے۔ اب وہاں پہ اس طرح کے جب قانون آئیں گے، آپ بتائیں امت مسلمہ کا حال کیا ہو جائے گا؟ اور یقین مانیں یہ شرم کی باتیں، آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر صاحب نے آیت پڑھی، پوری کی پوری غلط پڑھ دی۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چلے ایک آیت پڑھنی تھی، کم از کم اس کو ہی درست کر لیتے۔ کسی کو اخلاص پڑھنی نہیں آ رہی، کسی کو قرآن کی آیت ہی پڑھنی نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے حکمران بھی رعایا کے زور پہ اللہ لے کے آتے ہیں بھائی، ہمارے عملوں کی بدولت اللہ رب العزت مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے لوکا ابن لوکا، ذلیل ترین لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ جائیں گی، نہ انہیں دین کا پتہ، نہ انہیں اسلام کا پتہ، نہ احکامات الہیہ سے واقفیت، نہ اپنی رعایا کے حقوق سے واقف۔ اور اللہ معاف فرمائے، آگے عوام کا بھی یہ حال ہے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے جان دے رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے جان دے رہا ہے۔ ہمیں اگر فکر نہیں رہ گئی تو اپنے اسلام کی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا تھا، آپ نے فرمایا قرب قیامت ظالم قسم کے حکمران ہوں گے، لوگوں سے اپنے حقوق لیں گے لیکن ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا جو ان کے دروازے پہ جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کی ہر بات کی تصدیق کر دے، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ۔ سن لو پارٹیوں کے پیچھے چل چل کے ان کے ساتھ لڑائیاں کرنے والے، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ اختلاف نہیں ختم ہوتے ہمارے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ظالم حکمرانوں کے ظلم کی بھی تائید کر دو، حق کی بھی تائید کرو، باطل کی بھی تائید کرو، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو، ان کے دروازوں کے چکر لگاتا ہوا انسان وہ میری بات کھول کے سن لے۔ آپ نے فرمایا لست منی ولیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من اتا ابواب السلطان، یہ میرے پیغمبر کے سچے فرمان جو قیامت کے وقوع سے پہلے ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ظالموں کے دروازوں پہ جانے والے لوگ ضرور بھی ضرور فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے۔ اب آگے ایک وقت ہے اور وہ وقت بھی انشاءاللہ قریب ہی ہے، دور نہیں ہے، چونکہ قرآن نے بھی اس کو قریب ہی کہا ہے، اور وہ دجال کا خروج ہے۔ آپ سوچیں یہ لوگ جو ان ظالموں کے پیچھے ایسے تلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ وہ ایک عورت کسی پارٹی کے حکمران کا نام لے کے کہہ رہی تھی مجھے اس کی زیارت ہو گئی ہے، بس یہی کافی ہے، اب اللہ مجھے اپنے بیت اللہ کی بھی زیارت نہ کرائے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور کیسے دین کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگیاں کیسے مول لی جا رہی ہیں۔ جو اپنے پارٹی حکمران کے پیچھے اتنی جانیں دیتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، کل اگر دجال نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی لوگ دجال کا سب سے زیادہ ساتھ دیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے والے علماء ہوں گے، صرف وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔
اپنے آپ کو اس لائن پہ لے آئیے، کچھ دین سیکھنا شروع ہو جائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں، انہیں سکول بھی پڑھائیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں، لیکن دین کی تعلیم ان کے لیے لازم قرار دے دیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، احکامات دینیہ، یہ دینی فقاہت، دین کے مسائل ان پہ لگائیں، خود بھی لگیں، اور اللہ رب العزت سے سرخرو ہونے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ حاصل کر لیں۔ کل کہہ دینا رب تعالیٰ کو، جب مسلمان فتنوں کا شکار ہو رہے تھے، میں نے اپنے آپ کو بچا کے یا اللہ تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میں نے یہاں وقت دیا تھا، اور یقین مانے یہ وقت اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھی شخص مسجد میں دین کی ایک بات ہی سیکھنے کے لیے آ جائے، اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا نہر فرات اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، یہ جیسے بعض دفعہ دریا اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور پانی کسی اور طرف نکل پڑتا ہے نا، نہر فرات کے ساتھ ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہر فرات اپنا راستہ بدل دے گی، نیچے سے سونا ہی سونا نکلے گا۔ یہ ساری پیشین گوئیاں ہیں اور پوری ہونے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی وہ وقت پالے، اس سونے کو ہاتھ نہ لگانا، اس پہ جنگیں ہوں گی بڑی خطرناک قسم کی، اس دنیا کو حاصل کرنے پہ جنگ ہوگی، اور فرمایا جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 بندہ قتل ہو جائے۔ آج آپ سوچ لیں دنیا کے پیچھے کون مرتا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے اس کا دنیا کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور آخرت کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اب دنیا کے طالب تو صاف ظاہر ہے سونے پہ مریں گے، وہ تو باوجود رب کے حبیب کے روکنے پہ جائیں گے وہاں پہ، اور پھر وہاں جا کے قتل ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے قتل اتنا عام ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی ایک پرندہ اگر اڑنا شروع ہو جائے تو وہ بڑھاپے کی عمر سے گزر کے مر جائے گا، لیکن یہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ جنگیں کس بات پہ ہو رہی ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے۔ اور ادھر بھی ایک مرحلہ آئے گا، آخری جنگ ملاحم کا دور ہے، بڑی بڑی جنگوں کا دور ہے، جنگیں عظیم بڑی ہو چکی ہوں گی، آگے مزید ہوں گی، لیکن دیکھیں رب تعالیٰ دین والوں کو کتنی برکتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنا ذکر کرنے والوں کو کتنی برکتیں دیتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو کتنی برکتیں ہوں گی۔ آخری جنگ جو قیامت سے پہلے ہوگی وہ قسطنطنیہ کی جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 فصیلیں ہوں گی، یہ جیسے آپ کے قلعے کی دیواریں بڑی بڑی مضبوط، 4 گھوڑ سوار ایک وقت میں چلا کرتے تھے پہرا دینے کے لیے۔ 3 فصیلیں ہیں قسطنطنیہ کی۔ آپ نے فرمایا یہ جنگ تلوار سے بھی نہیں ہے، یہ نیزوں سے نہیں ہے، یہ برچھیوں سے نہیں ہے، یہ جنگ اسلحہ کی جنگ نہ ہوگی، یہاں ایٹم نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے امت مسلمہ کا ایک عظیم لشکر پہنچ کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے گا، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ اتنے زور سے نکلے گا کہ اس کلمے کی ہیبت سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں۔ اس ذکر کو اپنے دل میں جگہ دے لیں۔ فتنوں سے بچنے کا رستہ ہے، فتنے دل پہ وار کرتے ہیں، دل پہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یہ چٹائی کی یہ جو ہوتے ہیں نا دھاگے ایک دوسرے میں داخل ہوئے ہوئے، آپ نے فرمایا دل پہ اتنی تعداد میں فتنے جنم لیں گے اور فتنے حملہ کریں گے، بچنے والے کے دل کو اللہ سفید کر دیتا ہے اور فتنوں میں مبتلا ہونے والے کے دل کو اللہ کالا کر دیتا ہے۔ کون سا دل ان فتنوں سے بچ سکتا ہے؟ ذکر الہی کرنے والا، تلاوت کرنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، یہ دنیا کے نظام میں غور و فکر کرنے والا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیاری سنت بھی ہے، اس کو آپ یاد بھی کریں، عمل بھی کریں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے پہلا رکوع جو ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم جب اٹھتے نا تو سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے تھے، اٹھنے کی دعا پڑھی، پھر آپ اپنی آنکھوں کو ملتے تاکہ نیند چلی جائے، اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے آپ ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ 10 آیتیں آپ سیکھیں، بڑی خوبصورت ہیں، بڑی پرمغز دعاؤں پہ مشتمل ہیں۔ اس زمین آسمان میں اللہ رب العزت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اپنے رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان نشانیوں پہ غور کرو۔ وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں رب کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، یہ ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، یہ دل کی دھڑکنیں، یہ نظام انہضام، یہ خون کا دورانیہ، یہ کیا نظام ہے تو سارا ہی گوشت کا لتھڑا، لیکن زبان بولتی ہے، کان کیوں نہیں بولتا؟ کان سنتا ہے، زبان کیوں نہیں سنتی؟ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پہ غور کرنے سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا احترام اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان یوں ہی زندگی بسر کر جائے، بس وہی فقد خواب من دساہا، لتھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک اس دنیا کے دھندے میں، وہ تو ناکام انسان۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کرنے والی چیزیں اختیار کریں، بچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ رب العزت کا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی ہیبت سے جہاں دیواریں گر رہی ہوں گی، آپ بتائیں اس کلمے کی ہیبت سے کل اللہ کے فرشتے قیامت کے دن انسان کو چھوڑ کے جنت کا داخلہ نہیں دیں گے؟ 3 دیواریں تینوں اسی نعرے سے گریں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے، آواز لگ جائے گی، یا ایھا الناس قد خرج الدجال، او لوگوں دجال نکل آیا ہے۔ دعا کریں اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کب نکلنا ہے۔ ایک نشانی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں نا، چھوٹی تو میں نے آپ کو بتایا پوری ہو چکی، بڑی 10 نشانیوں میں سے ابھی کوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک ان میں سے ایک بھی نہیں آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آ گئی نا تو بقیہ یوں پے در پے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے اس کے بنکے اور دانے گرتے ہیں۔ ایک دم آئیں گے، ایک دم آواز لگ جائے گی لوگوں دجال آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دجال کا فتنہ، دجال کی آزمائش اتنی سخت آزمائش ہے کہ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا میں بھی ڈرا رہا ہوں، لیکن میں سابقہ انبیاء سے ایک زائد بات تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوا ہے، وہ کانا ہے، لیکن فتنہ بڑا ہوگا میرے بھائیوں دوستوں۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ دجال کے فتنوں سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب جو ہی لوگ آواز سنیں گے دجال نکل آیا ہے، چھوڑ دیں گے سب کچھ، اس دنیا کی، دنیا کے مال کی، خدائے ذوالجلال کی قسم کوئی حیثیت نہیں ایمان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے۔ اور پھر جب انسان کو موت نظر آئے گی، آخرت نظر آئے گی، قیامت کا بھوچال آئے گا، سونا زمین اگل کے باہر پھینک دے گی، لوگ اس کے پاس سے گزر جائیں گے، کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور انسان کی زبان سے بلکہ یہ کلمہ نکلے گا، ہائے میں نے اس دنیا کی خاطر اپنا ایمان فروخت کیا تھا، آج اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا بھی نہیں ہے۔ اب لوگوں کو فکر پڑ گئی اپنے آپ کو دجال سے بچانے کی، اپنے گھر والوں کو دجال سے بچانے کی، لیکن کون بچے گا؟ وہ ہمارے بیچارے نہت اسٹوڈیو والے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں بھی معاف فرما دے، کہیں انہوں نے جھوٹی موٹی روایت پڑھ لی اور وہی بیان کر دی، وہ امت مسلمہ میں پھیل گئی کہ دجال کا ساتھ دینے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے، نعوذ باللہ، علماء نہیں ہوں گے، دجال کے فتنے سے بچنے والے علماء ہوں گے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ اس کا فتنہ دیکھیں، خدا کی قسم قرب قیامت کیا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا کے ان فتنوں سے پناہ طلب کرتے کرتے اور ان فتنوں سے عملی طور پہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس دنیا سے انسان چلا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال بہت سخت ہوں گے۔ پہلے سال اللہ 1/4 رزق اس دنیا کا روک لے گا، زمین سے رزق نہیں اگے گا، آسمان سے بارشیں نہیں آئیں گی، رزق کا 1/4 حصہ اللہ ختم کر دیں گے، غربت پھیل جائے گی۔ غربت تو خیر اب بھی کافی پھیل رہی ہے۔ اگلے سال فرمایا اللہ آدھی بارشیں اور آدھا رزق روک لے گا۔ اب لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے فقر سے اور ایسی غربت اور تنگ دستی سے پناہ مانگا کرتے تھے جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتی۔ پھر نہیں بندہ سوچتا اپنا پیٹ پوجا کرنے کے لیے۔ فرمایا 3 سال ایسا ہوگا اللہ پورے کا پورا رزق ہی روک لے گا، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ اس وقت دجال نکلے گا کہ اس کے ہاتھ میں رزق ہے، بل بلا رہے ہوں گے لوگ بھوک اور پیاس سے، پانی کی تلاش میں لوگ مر رہے ہوں گے، رزق کے تلاش میں لوگ مر رہے ہوں گے کہ دجال کے اشارے سے آسمان سے بارشیں برسیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ اپنے پارٹی حکمران کو نعوذ باللہ اپنے پیغمبر کا درجہ دے چکا ہے، وہ دجال کو اپنا رب نہیں مانے گا؟ یہ ننگے تڑنگے پیروں اور ملاؤں کو ماننے والے کیا دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے؟ عقیدے کے خالص اور نکھرے ہوئے لوگ بچ پائیں گے بس، اور کوئی نہیں بچنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا، یہ مدینے میں داخل نہیں ہو، مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، ان 2 علاقوں میں ان کا داخلہ منع ہے۔ مدینے تک تو آ جائے گا، آگے اس کے داخلے پہ پابندی ہوگی تو وہاں کھڑا ہو کے نا یہ ایک بات کرے گا، کہے گا سنا ہے مدینے میں ایک عالم ہے وہ مجھے مانتا نہیں، اسے کہو آئے میرے پاس ذرا ادھر باہر آئے۔ مدینے کے دروازوں پہ فرشتے ہوں گے، پہرا ہوگا، دجال تو نہیں جا سکے گا۔ لیکن دیکھیں جو لوگ فتنوں میں مبتلا ہو کے زندگی گزارتے رہے، اپنی من چاہی اپنی من مرضی، شریعت کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، مدینے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلہ آئے گا، مدینہ لرزے گا، بھونچال آئے گا، جتنے اس قسم کے لوگ ہوں گے وہ سارے ڈر کے مدینہ سے نکل کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، باقی وہی خالص لوگ بچ گئے، خالص بچ گئے، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، سچا مخلص رب کا ہو کے اپنی زندگی گزارے۔ کہے گا نکالو ذرا اس کو، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے، اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہے، اس کی کنیت بھی میری کنیت جیسی ہے، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ جیسا، محمد بن عبداللہ، ہاشمی ہے، قریشی ہے، فاطمی ہے، اللہ نے اسے قرآن و سنت کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ آ جائیں گے وہ دجال کے سامنے، وہ کہے گا آپ مجھے نہیں مانتے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ اکبر، پتہ کیا بات کریں گے؟ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وہ کہیں گے پہلے تو میں نے تیرے بارے میں پڑھا تھا، میں نے اپنے علماء سے سنا تھا، میں نے پیغمبر کی زبان اطہر سے حدیثیں جو ہم تک پہنچی ان میں یہ پڑھا کہ ایک دجال ہوگا، اس کا بڑا فتنہ ہوگا۔ آج تو میں نے تجھے آنکھوں سے دیکھا ہے تو میرا یقین اور بڑھ گیا، تو واقعی پکا دجال، کاف فا را لکھا ہوا ہے تیرے ماتھے پہ، تو آور ہے، میرا رب اس صفت سے پاک۔ یہ کہے گا تو مجھے نہیں مانتا، کہا وہ نہیں مانتا۔ ایک بندے کو حکم دے گا مر جا، وہ مر جائے گا، اسے کہے گا اٹھ جا، وہ اٹھ جائے گا۔ اب کچے ایمانوں والے دجال کا کلمہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟
دنیا کے دھندے میں پھنس کے کبھی سیکھا ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے، رب کون ہے، رب تعالیٰ کی حکمتیں اور بصیرتیں کیا ہیں، اس کی صفات عالیہ کیا ہیں، اس کے اسماء و صفات کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، رب کی قدرت کیا ہے، قہاریت کیا ہے، جباریت کیا ہے، وہ رحیم کیسا، وہ کریم کیسا، وہ جبار کیسا، وہ قہار کیسا، وہ عزیز کیسا۔ کبھی ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم رب تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکال سکیں۔ زندگی ہی ایسے گزری ہوئی ہے، یہ بندہ دجال کے فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا نام لیا ہے کہ دجال پہ سب سے سخت ترین یہ قبیلہ، اللہ اکبر، اس قبیلے کے سارے لوگ ہی علماء ہیں اور ہیں بھی اللہ کے فضل سے اہل حدیث۔ ارض حجاز اور یمن اور سعودی عرب کی پٹی پہ یہ لوگ آباد۔ اب جب یہ سامنے آئے گا نا تو مہدی سے کہے گا کہ میں تجھے ابھی موت دے دوں گا اگر تو مجھے مانتا نہیں۔ وہ کہیں گے میں نہیں مانتا، یہ کہے گا مر جا، تو وہ مر جائیں۔ اب مہدی کی وفات پہ تو کچے ایمانوں والے اور دجال کا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ تو اسے خدا مانیں گے۔ اب جب یہ مہدی علیہ السلام کو کہے گا قم، کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جائیں۔ اب بتائیں اتنے بڑے فتنے والے آدمی سے کون بچ پائے گا؟ بچائیے، ابھی بچائیے اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے، اگر کل بڑے فتنوں سے بچنا ہے تو۔ ہے سارا ہی فتنہ، سب کچھ آزمائش، قبر میں جانا، قبر کے سوال، قبر میں منکر و نکیر کا آنا، اس کے پوچھنا، پھر قبروں کا پھٹنا، پھر قبروں سے نکلنا، میدان محشر میں آنا، پھر ترازو کا لگنا، پھر نامہ اعمال کا تلنا، پھر رب تعالیٰ کو زندگی کا حساب دینا لمحے لمحے کا، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، شر کے ساتھ بھی اللہ آزماتا ہے، خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ دنیا کا نظام ہی فتنوں اور آزمائشوں پہ قائم ہے۔ ان سب آزمائشوں سے گزر کے انسان یا اللہ کی جنت کا مستحق ہے یا نعوذ باللہ جہنم میں جا گرے گا۔ یہاں سے بچنے کی راہیں دنیا میں موجود ہیں بھائی، سیکھ لیں، دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں، اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اپنے نیک اعمال کی پابندی کرتے چلے جائیں۔ ان فتنوں سے اللہ انشاءاللہ انسان کو اپنی مرضی سے اور اپنے حکم سے گزارتا چلا جائے۔ یقین مانے ان لوگوں پہ بڑا رشک ہوتا ہے۔ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بلا حساب و کتاب اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں سوال ہی نہیں کریں گے تیرا رب کون۔ یہ قبر کے سوال و جواب کو فتنۃ القبر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ قبر سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شان عطا کر دی، اتنا مقام عطا کر دیا کہ رب تعالیٰ کے فرشتے ان سے قبروں میں بھی نہیں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین۔ کامیاب ترین لوگ، جتنا دنیا میں رب تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہے، صاف ظاہر ہے اخروی منزلیں اتنی آسان ہو جائیں گی، وگرنہ لمحے لمحے پہ روکا جائے گا، پھنسا دیا جائے گا، انسان کو کیسے بچ پائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب جب امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا نا تو نہ جانے لوگ کس قدر اس کی آزمائش کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں علم ہے، علم، تب امام مہدی اسے للکاریں گے کہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ علم ہی انسان کو بتاتا ہے، علم ہی بچاتا ہے۔ میں نے رب تعالیٰ کے حبیب کی حدیث میں پڑھا ہوا تھا کہ دجال ایک دفعہ مار سکتا ہے، دوبارہ نہیں مار سکتا۔ اگر تیرے اتنے ہی فتنے ہیں اور تو اتنی ہی طاقتوں کا مالک ہے، اب مجھے دوبارہ مار کے دکھا۔ بس اب زور لگائے گا، نہیں مار سکے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ سچ ہے، وہ حق ہے، اسی کے ذریعے انسان فتنوں سے بچ پائے گا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور پھر ان فتنوں سے جان چھڑا کے اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، یقین مانیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے بھی کچھ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، صاف ظاہر ہے، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، ہم تذکیر کے لیے دہرا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ آپ بتائیں، اگر مجھ سے اور آپ سے ہمارے ان بقیہ 2-3 دن جو ہمارے گزرے ہیں نا، ان کے پورے 24 گھنٹے کا کوئی سوال کر لینا کہ آپ نے کیسے گزارے، آپ بتائیں، ہم جواب دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر ہم سے بہت کچھ ایسا بھی ہوا جو ہم چاہتے ہی نہیں کوئی دوسرا دیکھ لے، لیکن کرامن کاتبین وہ بیٹھے سب کچھ لکھ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، پوری زندگی کا حساب ہمیں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، وہاں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہے، براہ راست اللہ نے حساب لینا ہے۔ دعا کریں نا اللہ ہمارا حساب آسان کرے۔ بلکہ ایک دعا بھی چھوٹی سی ہے، آپ کو یاد ہوگی، یاد کرنی بھی چاہیے، پہلے بھی ایک دفعہ یہاں دہرائی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر میں قیام تھا، یعنی میرے گھر میں باری تھی، تو رات کو آپ بستر سے اٹھ گئے، تو عورتوں کو ذرا سونکنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات گئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، اندھیرے ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی اس وقت یہ چراغ جلتے تو آپ نے چراغ جلا کے سونے سے منع فرما دیا، بڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات جا رہی تھی کہ میں اپنے حجرے میں اپنا ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئی کہ شاید کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، تو میرا ہاتھ آپ کے 2 قدموں پہ جا کے لگا، اور آپ حالت سجدہ میں تھے، تو میں نے قریب ہو کے کان لگایا تو آپ دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ آپ یاد کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، بالکل آسان سی دعا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر۔ بہت مشکل ہے رب تعالیٰ کو حساب دینا۔ وہ ایک اللہ کا بندہ کہا کرتا ہے، انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے اپنا حساب اس طرح نہ لے جیسے کاروباری لوگ ایک دوسرے سے اپنی دکانوں کا حساب لیتے ہیں۔ ہم پائی کا حساب کرتے ہیں نا، کبھی میں اور آپ اپنے آپ سے اپنا حساب بھی لینا، میں کیا کرتا پھرتا ہوں، میرے دن رات کیسے گزرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کس چیز سے بچنا چاہیے تھا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے، قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے تمہارا حساب شروع ہو اپنا حساب خود کر لو، اللہ رب العزت کے حساب سے بچنے کے لیے۔ تو بہرحال آپ نے نماز ختم کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اللہ تو کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا، بڑے الفاظ ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ذَلِكَ عَرْضٌ، یہ حساب نہیں ہے، یہ عرض ہے، عرض۔ قیامت کے دن حساب 2 طرح ہونا ہے، ایک ہے نامہ اعمال پیش ہوا، سرسری سا سوال ہوا اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اس کو عرض کہتے ہیں۔
اور ایک ہے مناقشہ، ہر چیز کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جائیں گے رب تعالیٰ، یہ تو نے کیا تو کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا فمن نوقش الحساب فقد ہلک، ایسا جس کے حساب کے سوال شروع ہو گئے وہ برباد ہو، وہ نہیں بچ سکتا اللہ رب العزت کے سامنے۔ اس لیے اس دعا کی بھی اشد ضرورت ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علامت بتائی، آپ نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کا نامہ اعمال اللہ فرمائیں گے چھوٹے گناہوں سے شروع کر دو، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دونوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بات شروع ہو جائے، اب یہ بندہ سمجھے گا میری ہلاکت کا وقت قریب ہے، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں اور بات چھوٹوں سے شروع ہو گئی، آگے کیا بنے گا، میں نے زندگی بڑی عجیب گزاری ہوئی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمیں اس کی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب لے کے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ اس کے جتنے گناہ تھے نا وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل کر، چھوٹے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی اور آپ ہنس پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا جب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ سنے گا نا کہ اس کے یہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دو، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر۔ اب ایک حساب یہ بھی ہے، ایک طرف مناقشہ ہے، ایک بات کا پوچھا جا رہا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ ہے کہ اس کو اللہ کامیاب کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی کامیاب فرما دے۔ کچھ ایسے ہوں گے ان کا حساب ہونا ہی نہیں، بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ پہ توکل کرنے والے، زندگی اللہ رب العزت کے فرمانوں کے مطابق گزارنے والے، اپنے آپ کو برے عقیدے سے بچانے والے۔ وہ جو ہمارے ہاں نظریہ بنا ہوا ہوتا ہے منحوسیت کا، ان کا یہ نظریہ نہیں ہوتا، اور آپ نے یہ حدیثیں بارہا سنی ہوئی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ 70,000 ہیں تو کسی نے کہا 70,000 تو بہت کم نہیں ہے، آپ کی اتنی زیادہ امت، گویا کہ ساری امتوں سے زیادہ 70,000 بغیر حساب کے جانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل 70 70 الفا، اللہ ہر 70 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت تو ہم جیسے کمزوروں کو بھی سہارا دے جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے۔ آپ نے فرمایا مع کل واحد 70 الفا، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ آخری بات ہے، اس کو ذرا آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہوا ہے، آخرت کے مرحلے بڑے سخت ہیں، قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے۔ یہ کوئی 18-19 مرحلے ہیں جن سے گزر کے انسان اپنے آخری نتیجے پہ جا کے پہنچے گا، اما فی الجنت و اما فی النار، یا جنت میں گیا یا جہنم میں گیا۔ لیکن کامیابی کن لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو بدلنے کی دنیا میں بھرپور کوشش کی ہو۔ بس یہ نقطہ آپ یاد رکھیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں انسان لگ جائے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش میں لگ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دل میں نیکی کی محبت ہوتی ہے لیکن گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں گناہوں کی محبت ہے، ان کی نیکیاں بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ اصل نقطہ ہے، لہذا کامیابی صرف اس میں ہے قد افلح من زکاہا۔ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، ہر قسم کے گناہ سے پاک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی کوشش میں لگ جائیں، بالخصوص یہ دنیا کا فتنہ، یہ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، یہ جاہ و جاگیر کا فتنہ،
یہ منصب اور عہدے کا فتنہ، یہ لالچی انسان اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے تزکیہ نفس میں انسان لگ جائے اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا شروع ہو جائے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر زندگی اس طرح گزار رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس صرف ایک بات کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، مختصر سی ہے لیکن قرآن مجید کی تفسیر کے اصول پہ بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے منافقوں کی نشانیاں لکھی ہیں۔ ایک نشانی بڑی عجیب لکھی، کہا جس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ زندگی انتہائی لاپرواہی میں گزار رہا ہے، وہ بندہ بھی منافق ہے۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے بیٹھیں، سوچیں میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ پوری کوشش کریں، اپنی سابقہ غلطیوں سے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنی اگلی زندگی کو رب تعالیٰ کے حکموں میں ڈھالنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہم ان فتنوں سے بچا سکیں، انہیں دین کی طرف لا سکیں، دین کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت میں اور دنیا میں سرخرو فرما دے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور جنت میں اللہ ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اولیاء اور صالحین کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔